بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ اس ارشاد پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا دماغ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا اور اس کا علم کامل نہیں۔ قدم قدم پر دیکھنے میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ بظاہر نقصان اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سراسر فائدہ ہی تھا۔ مگر انسان ایسی کمزور چیز ہے کہ تھوڑی سی مصیبت یا تکلیف کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ وہ تو خسارے میں چلا گیا، اور جب فائدہ نظر آیا تو سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، حالانکہ اکثر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ارشاد ہوا کہ گھبرایا نہ کرو، شیطان کی ایما پر مت گھبراؤ۔ اگر تمہارا یقین خدا تعالیٰ پر ہے، اگر خدا تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو، دل و جان سے اسلام کو تسلیم کر چکے ہو، تو پھر یہ یقین کر لو کہ بظاہر کوئی بھی چیز دکھائی دے، فتح اور نصرت تمہاری، عزت تمہاری اور کامیابی تمہاری ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق گردانی کی جائے تو روز روشن کی طرح یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت بہت سے صحابہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں؟ اور ان صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ شرائط بظاہر شکست کے مترادف تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ یہ فتح مبین ہے، اور پھر سب نے دیکھا کہ واقعی فتح نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے۔ وہ تکبر اور غرور کرنے والے محکوم بن کر پیش ہوئے، یا غلامی میں داخل ہو گئے، یا جہنم رسید ہو گئے۔ حاضرین مجلس، آپ لوگوں کا سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ سلسلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا تعالیٰ کو ان فیوز و برکات سے مستفید کرنے کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں ہیں۔ اس لیے اس سلسلہ کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سلسلے سے وابستہ لوگوں کی عزت، مال اور اولاد کا محافظ بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو خالق کائنات ہے۔ اس لیے آپ کو کیسے ہی واقعات اور حالات بھی نظر آئیں، کبھی بد دل یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے خیال صرف شیطان کی طرف سے اس فیضان سے محروم کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اس محفل میں آنے والوں اور سلسلے سے تعلق رکھنے والوں کو بظاہر دنیا میں نقصان بھی پیش آ سکتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی حکمت مضمر ہوتی ہے۔ جو بد دل ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح دولت ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے نقصان کی وجہ سے دولت اسلام سے محروم ہو کر مرتد ہو جاتے تھے۔ حدیث شریف میں کئی واقعات موجود ہیں، لیکن جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ ایمان موجود ہوتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔
اس لیے بعض واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جن سے منافقین فائدہ اٹھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان اور نفس ان کی طرف متوجہ کرتا ہے، مگر اپنا ایمان پختہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے میں ہی کامیابی ہے، اور یہ حالت صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی رہ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔